آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحابیوں کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، جس نے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے رسول پاک سے محبت کی، جس نے گویا رسول پاک سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس نے نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور جس نے نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو اس نے البیت سے محبت بھی کرنی ہے اور البیت کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ کربلا قربانی کا نام ہے، دین کی اولین شرط ہے البیت سے محبت کرنا، البیت کی قربانی کو ماننا اور صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کرام کی قربانی کو ماننا، یہ دین کی اولین شرط میں آتا ہے۔ السلام علیکم، دامان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سحر خان۔ محرم آیا ہے لے کر غم حسین کی خوشبو، فضا میں درد ہے آنکھوں میں نم حسین کی خوشبو۔ ناظرین، آج ہم ایسے مہینے کا تذکرہ کریں گے جو کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ مہینہ ہے جس کا احترام خود رب کائنات نے فرمایا ہے اور جسے شہر اللہ محرم کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ عالمہ صاحبہ، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور محرم الاحرام کے بارے میں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، محرم الاحرام کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے اس کے بارے میں بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ محرم الحرام یعنی احترام والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ جیسے یہودی لوگ جنوری کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کا پہلا مہینہ ہے، اور رب العزت نے ہمیں پہلا مہینہ محرم کا دیا ہے۔ محرم میں صرف البیت نے قربانیاں نہیں دی بلکہ محرم میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ محرم میں اللہ نے ایسے ایسے انبیاء علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی ہے، ان کی بڑی فہرست ہے لیکن میں چند کا ذکر کروں گی۔ محرم قربانی کا مہینہ ہے۔ محرم سے پہلے جو ذی الحج کا مہینہ تھا، یعنی اس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نشانی دے رہا ہے کہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اس مہینے میں البیت نے کس طرح اپنے خاندان کو قربان کیا اور نبی پاک کی پوری نسل دین کے نام پر قربان ہو گئی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے البیت کا ذکر یوں کیا کہ السلام علیکم وبرکاتہ یا اہل البیت، کہ اے بیت والو، اے میرے محبوب کے گھر والو، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ پر سلام بھیجا اور ایک جگہ نبی پاک کی آل پر سلام بھیجا۔ اب البیت میں کون آتا ہے؟ البیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، البیت میں بی بی فاطمہ آتی ہیں، البیت میں حسن آتے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ البیت میں آ جاتا ہے۔ محرم الاحرام کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کریں۔ حدیث میں جگہ جگہ پر البیت کا ذکر ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہے، راوی میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک نم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وار مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ پر قربان اور میرے والدین بھی آپ پر قربان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو، اور پوچھتے ہیں کہ یہ بوتل میں کس چیز کا خون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو خون ہے یہ میرے حسین کا ہے اور اس کے پورے گھرانے کا خون ہے۔ تو قرآن میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے البیت پر سلام بھیجا ہے کہ السلام علیکم وبرکاتہ یا اہل البیت، کہ اے اہل بیت والو، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ اہل بیت سے محبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، دوڑ کر آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں تو کبھی سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر اپنے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین کی طرف دوڑے اور حسین کو اٹھایا اور ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی گود میں بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسوں نے شہید ہونا ہے اور کربلا میں کس طرح شہید ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحابیوں کہ میرے اللہ کا فرمان ہے،
جس نے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے رسول پاک سے محبت کی، جس نے گویا رسول پاک سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس نے نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور جس نے نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو اس نے البیت سے محبت بھی کرنی ہے اور البیت کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ کربلا قربانی کا نام ہے، دین کی اولین شرط ہے البیت سے محبت کرنا، البیت کی قربانی کو ماننا اور صحابہ کرام سے محبت کرنا، اور صحابہ کرام کی قربانی کو ماننا یہ دین کی اولین شرط میں آتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی روزینہ عالمہ صاحبہ، جنہوں نے ہمیں محرم الحرام کے بارے میں آگاہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دمان ٹی وی کے ساتھ اللہ حافظ۔